भयानक का इस्तेमाल आज से पहले हमने बहुत से प्रोग्राम्स में किया है, लेकिन इसका सही मतलब आपको आज समझ में आएगा। हौलनाकी किसे कहते हैं ये भी आज के सरेआम में आप सब पर वाज़ेह होगा। हुकूमतें टेस्ट के लिए लाए जाने वाले इंसानी आज़ा वॉशरूम्स में पड़े हैं, जहां बिल्लियों और चूहों का आना जाना आम है। टेस्ट के लिए आने वाली चर्स, हीरोइन, शराब, तंबाकू, गुटखा और छालिया सब कुछ सरेआम फरोख्त किया जा रहा है, और ये सब हकायक आज के सरेआम में साबित किए जाएंगे। आज के सरेआम का एक एक मंजर सिंध में अब तक आने वाली हुकूमतों का नोहा है। एक एक सबूत हुक्मरानों की बेज़मीरी का मातम है। एक एक हकीकत अवाम से झूठे वादे करने वालों के तर्ज़े हुक्मरानी के मुंह पर एक तमाचा है। बेहिसी और बेहयाई मुलाहिजा कीजिए। दिहाइयों तक सिंध पर हुकूमत करने वालों ने निज़ामे इंसाफ के इस सबसे बुनियादी इदारे का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। मनशियात, कत्ल, ज्यादती, मिलावट, जालसाजी, हत्ता के किसी भी जुर्म की सजा के लिए सबसे बुनियादी शय यानी लेबॉर्ट्री टेस्ट की रिपोर्ट एक ऐसा इदारा जारी कर रहा है जिसमें टेस्टिंग के लिए कोई एक मशीन, जी हाँ, कोई एक मशीन मौजूद नहीं है। गजब खुदा का, इस मुल्क की अदालतें कत्ल के मुकदमात में लेबॉर्ट्री की जिन रिपोर्ट्स की बुनियाद पर किसी को बेगुनाह करार दे रही हैं या फिर किसी को फांसी की सजा सुना रही हैं, वो रिपोर्ट्स सिरे से ही झूठी हैं। वो टेस्ट जिनका इन रिपोर्ट्स में जिक्र होता है वो कभी किए ही नहीं जाते। वो टेस्ट इस गली सरी लेबॉर्ट्री में हो ही नहीं सकते। मासूम बच्चों और बच्चियों के साथ होने वाले ज्यादती के वाकयात के बाद मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए जो नमूने हासिल किए जाते हैं, उनके टेस्ट करने के लिए भी सिंध की इस सबसे बड़ी सरकारी लेबॉर्ट्री में कोई मशीन मौजूद नहीं है। अल्ट्रावायलेट लैंप है आपके पास? लैंप हाँ है। मेरी इत्तला ये है कि आपके पास जो कैंची है काटने वाली, वो भी एक ही है। कैंची कट तो रहा है ना। खुदा की पनाह, वॉशरूम्स में कमोड पर सीमेंट के ब्लॉक रखकर ज्यादती के केसेस की रिपोर्ट तैयार करने के लिए स्टेनिंग का अमल किया जा रहा था। कि ये एक वॉशरूम है, वॉशरूम के ऊपर ये रखे गए हैं ब्लॉक्स के ऊपर, यहाँ पे ये वॉशिंग का प्रोसेस जो है वो होता है, जिसके ऊपर सीमेंट लगते हैं और वो टेस्ट होके थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो तो एक केस का नतीजा बिल्कुल अलग हो सकता है। आलाते कत्ल पर लगे हुए खून या खून आलूद कपड़ों के टेस्ट के लिए भी ना तो कोई मशीन मौजूद थी और ना ही सभी मतलूबा केमिकल्स। आपके पास सारे टेस्ट आते हैं परफॉर्म होने के लिए? बीच में मुझे जो है वो सहूलतें नहीं थी, तो कुछ ब्रेकअप हो गया था उसमें, लेकिन बीच में वैसी रिपोर्टें जाती रही हैं? जी, बहुत से केसेस ऐसे हैं। शराब का टेस्ट करने के लिए भी कोई निज़ामे कार नहीं, सिर्फ किसी महलूल में अल्कोहल की परसेंटेज मालूम करने के लिए एक स्टिक और एक बेकर मौजूद था।
بس یہ صرف ایک چیز ہے آپ کے پاس ٹیسٹ کرنے کے لیے, یہ اور یہ ایک آلہ, دیٹ از اٹ. بس یہی پورا سندھ اس پہ چل رہا ہے, اسی پہ چل رہا ہے سر, پورے کیس اسی پہ چل رہا ہے, کیا کریں. چرس اور ہیروئن جس کی مقدار 1 گرام زیادہ ہونے سے کسی کو سزائے موت ہو سکتی ہے, اس کا وزن کرنے کے لیے انالیٹیکل بیلنس کی بجائے مرغیوں کا گوشت تولنے والی مشینیں رکھی گئی تھیں, اور وہ بھی دروازوں کے پرانے تختے, کرسیوں اور سٹولز پر ٹکا کر. انالیٹیکل بیلنس تو دور, مرغیوں کا وزن کرنے والی مشین کا اپنا بیلنس ہی اس قابل نہیں رہتا کہ وہ صحیح وزن بتا سکے. آپ کا جو بیلنس ہے, سوری, وہ بیلنس ہی نہیں ہو رہا. نیچے دو, 1 منٹ جی دکھائیں ذرا, پیچھے ذرا تھوڑا اٹھائیں. یہ ایک پھٹا رکھا ہوا ہے, یہ 2 سٹولز کے اوپر, اور یہاں لوگوں کی زندگی اور موت کے فیصلے ہو رہے ہیں. دکھ کی بات ہے بالکل, ہم تو مستقل کہتے رہتے ہیں, اور آپ بتا رہے ہیں کہ وہ جو ریکوائرڈ کیمیکل ہیں وہ بھی پورے طریقے سے نہیں ملتی ہمیں. بیلنس تو بہت خراب ہے, آپ دیکھ. میں یہی کہہ رہا ہوں, اب یہ وہ بیلنس ہے میڈم نہیں, یہ تو جس وہ پہ ہے جو زندگی سبزی اور موت کا, جی, جی. سبزی اور مرغی یہاں پہ. جی 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 بالکل. پوائزن ٹیسٹ یا زہر خورانی کا ٹیسٹ کرنے کے لیے لائے جانے والے انسانی اعضاء یعنی معدہ, گردہ, جگر یا دل وغیرہ بلیوں اور چوہوں کے رحم و کرم پر واش رومز میں اور ان کے سامنے ڈھیر کیے گئے تھے, اور یہ حساس ترین ٹیسٹ ایک میٹرک پاس صاحب سر انجام دے رہے تھے. آپ کے ساتھ بھی کوئی ہوتا ہے یہاں پہ, آپ بھی ٹیسٹنگ کرتے ہیں ساری؟ ٹیسٹنگ میں کرتا. کوالیفیکیشن کیا آپ کی؟ میری میٹرک. دواؤں میں الکوہل کی پرسنٹیج معلوم کرنے والے سیکشن کی سربراہ گزشتہ کئی برسوں سے ہر رپورٹ پر لکھ کر دے رہی ہیں کہ ٹیسٹنگ فیسلٹی ناٹ اویلیبل, یعنی مطلوبہ ٹیسٹ کی سہولت میسر ہی نہیں, لیکن اس کے باوجود کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی. میڈیسن کی رپورٹ جو ہے میرے پاس بنتی نہیں, میں ریٹرن کر دیتی ہوں کہ ٹیسٹنگ فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہے. کہ کوئی کسی نے پوچھا نہیں آپ سے کہ اچھا کیوں لکھ رہی ہیں آپ, اچھا کیا چاہیے آپ کو؟ کیمیکل کے لیے انڈین رپورٹ بنا کے دیکھیں گے, میں دے رہی ہوں کہ بھائی ہمیں یہ دی جائے, کیمیکل کی جائے انالیسس کے لیے, لیکن کچھ نہیں. معاملہ صرف یہاں تک محدود نہیں, ٹیسٹ کے لیے آنے والی شراب, چرس, ہیروئن, یہاں تک کہ گٹکا اور چھالیا بھی بازار میں بے دھڑک فروخت کیا جا رہا ہے. اس کے اندر چرس رکھی ہوئی ہے تو کیا مسئلہ ہے, کھول کے دکھا دو بھائی. آپ خود, ہم ہاتھ بھی نہیں لگاتے, آپ دکھاتے ہیں. نہیں, اس میں نہیں ہے, یہ بندھا ہوا ہے, یہ الگ سے پڑی ہوئی ہے. یہ کون سی کیس پراپرٹی ہے؟ اسی کا سر, تو اس کے اندر کیوں نہیں ہے یہ؟ آج کا سرعام میرے اپنے لیے بھی افسوسناک ترین پروگرامز میں سے ایک ہے. پولیس, قانون, عدالتیں, وکیل 24 گھنٹے جس نظام انصاف کے لیے کام کرتے ہیں, جس کے لیے اربوں کھربوں کا بجٹ خرچ کیا جاتا ہے, اس کی بنیاد یعنی سندھ حکومت کی یہ لیبارٹری مکمل طور پر غیر فعال ہے. ملاوٹ سے لے کر قتل تک, چرس سے لے کر معصوم بچوں سے زیادتی تک, شراب سے لے کے ہیروئن تک, ہر شے پر عدالت کا ہر فیصلہ اسی لیبارٹری کی بنیاد پر آتا ہے. یہ لیبارٹری پکڑی جانے والی ہیروئن کو گلوکوز لکھ دے تو بندہ عدالت سے باعزت بری, اور یہی لیبارٹری اگر گلوکوز کو ہیروئن لکھ دے تو انسان پھانسی چڑھ جائے. یہی لیبارٹری آلہ قتل پر لگے ہوئے خون کو جانور کا خون قرار دے دے تو قاتل بآسانی رہا, اور یہی بکرے کے خون والی چھری کو مقتول کا خون بتا دے تو ایک بے گناہ کو سزائے موت مل جائے. یہ لیبارٹری معدے میں زہر کے اجزاء کی موجودگی کی رپورٹ دے تو قتل خودکشی میں بدل جائے, اور یہی لیبارٹری کسی معصوم بچے سے زیادتی کے بعد حاصل ہونے والے نمونوں پر ٹیسٹ کے بعد جعلی اور جھوٹی رپورٹ جاری کرے تو ایک وحشی درندہ اور بچوں کو نوچنے کے لیے معاشرے میں پھر سے آزاد ہو جائے. اس لیبارٹری میں اتنی اندھیر نگری, اتنا جھوٹ, ایسی حیوانیت کہ 90% سے زائد جعلی رپورٹس جاری کی جائیں تو ہم کس سے سوال کریں, کس کا گریبان پکڑیں, کس کے آگے انصاف کے لیے جھولی پھیلائیں. اب ذرا دیکھتے جائیے کیسے سندھ کی سب سے بڑی سرکاری لیبارٹری کے در و دیوار خود چیخ چیخ کر حکمرانوں کی بے حسی کی کہانی سنا رہے ہیں. کس طرح لیبارٹری افسران اور ملازمین خود لیبارٹری کے ہر سیکشن کے غیر فعال ہونے کا اعتراف کر رہے ہیں. کس طرح منشیات کی چوری سرے عام پکڑی جا رہی ہے, اور کس طرح سندھ لیبارٹری کے ڈائریکٹر حواس باختہ پھر رہے ہیں.